کالو کوا ہر سمے اپنے بیٹے جگو کو مارتا رہتا۔ کوئی بھی بات ہوتی وہ سارا غصہ اپنے بیٹے پر نکال۔ گوری، جگو کہاں ہے؟ وہ ندی پر پانی پینے گیا ہے، بس آنے ہی والا ہوگا۔ لو آ گیا، وہ دیکھو میرا جگو یہ تمہارے پنکھ گیلے کیسے؟ وہ پاپا جی ہم کھیل رہے تھے، بس پانی گر گیا۔ بس اتنی سی بات پر کالو تو جگو کو مارنے لگ جاتا ہے۔ پاس بڑی لاٹھی اٹھا، پاپا پنکھ سے مارے، پاپا اس سے نہ مارے، پاپا اس سے بہت زیادہ چوٹ لگتی ہے۔ اب بس بھی کر جائیں، بچہ ہے، غلطی ہو گئی، پھر نہیں ایسا۔ چپ کر جاؤ، نہیں تو میں دو لگاؤں گا تمہارے بھی۔ آئی بڑی مجھے بھاشن دینے والی۔ کتنی بار کہا ہے شرارتیں نہ کیا۔ مما، پانی سے کھیلنا بھی کوئی شرارت ہے؟ پاپا تو مجھے مارنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ کسی کے پاپا اتنا نہیں مارتے جتنا کہ میرا پاپا مجھے پاس میں ہی چڑیوں کا پریوار رہتا تھا جو پل پل میں پوری زندگی جی رہا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے۔ ان کے بیٹے کا نام چوچو۔ پاپا آج آپ بیٹھے، میں آپ کے اوپر بیٹھ کر چھلانگ لگاؤں گا۔ اگر چوٹ لگ گئی تو پھر رونا نہیں۔ آپ بھی نہ ہمیشہ۔ رانو، کیا ہمارا بچپن لوٹ کر آ سکتا ہے؟ نہیں چوچو کے پاپا، گیا زمانہ کب لوٹ کر آتا ہے؟ بس یہی سمجھا کرو، ہم اپنے چوچو میں اپنا بچپن دیکھ رہے ہیں۔ جو ہم نہ کر سکے وہ ہمارا چوچو کرے، جو ہمیں نہ مل سکا ہمارے چوچو کو ملے۔ کوکو ایسے چھلانگ لگاتا ہے، وہ دونوں باپ بیٹا نیچے گر جاتے ہیں، جنہیں دیکھ رانو چڑیا تو ہنسے جا رہی تھی۔ کالو کوے کو ایک میٹھا اور پکا ہوا آم ملتا ہے۔ یہ آم تو بہت میٹھا ہوگا، میں اسے گھر جا کر پھر وہ کوا وہ آم لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ ابھی وہ ندی سے گزرا تھا کہ وہ آم کوے کی چونچ سے گر جاتا ہے۔ کوا وہ آم پکڑنے کی پوری کوشش کرتا ہے، پرنتو وہ نہیں کر پاتا اور وہ ناراض ہو کر چلا جاتا ہے۔ وہ گھر پہنچ جاتا ہے، وہ تو بہت غصے میں آ گئے، آپ کچھ کھانے کو نہیں لایا؟ آ جاؤ مجھے ہی کھا لو۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے جو آپ اتنا غصے ہو رہے؟ وہ تو اپنے ندی میں گرنے والے آم کا غصہ اپنے پریوار پر نکال رہا تھا۔ یہ میری اسٹک یہاں کیسے آ گئی؟ یہاں کس نے رکھ دی؟ بس اسی بات پر کالو تو پھر سے لاٹھی اٹھا لیتا ہے۔ بس وہ تو چوچو کی کوئی بات نہیں سنتا، بس اس کو مارتا ہی جاتا ہے۔ شرم کرو کالو، کیا ہوا ہے جو اتنا مار رہے ہو معصوم بچے کو؟ کیا کر دیا ہے؟ جاؤ چڑیا، اپنا کام کرو، تم کون ہوتی ہے؟ اور پھر چیچو اپنے پاپا کی مار سے تنگ آ کر گھر سے دور چلا جاتا ہے اور وہ اکیلا بیٹھا خود سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ سب کے پاپا اتنا پیار کرتے ہیں، کوکو کے پاپا نے کبھی کوکو کو نہیں مارا۔ ایک میرے پاپا ہیں، جب بھی باہر سے آتے ہیں مجھے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس وہ خود سے یوں ہی باتیں کیے جا رہا تھا اور بہت ہی زیادہ گھبرا رہا تھا۔ پھر اچانک وہاں چڑیا آ جاتی ہے اور وہ کوکو سے پوچھتی ہے، جگو میرے بیٹے، میرے سونا، آپ اس سمے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پھر اس سمے چڑیا رانی چوچو کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر چلی جاتی ہے۔ چڑیا، میرا چوچو گھر سے بھاگ گیا ہے، ہم نے کبھی اس سے پیار نہیں کیا، اس کے پاپا ہمیشہ اس کو مارتے رہتے تھے، پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ دیکھا کالو، میں نے کہا تھا نا، کیوں اپنے کاروبار کا غصہ اپنے بیٹے پہ نکالتے ہو؟ اب دیکھو کتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ رانی، میں بھولا ہوا تھا، میں بہت غلط کرتا تھا، میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بیٹے کو مارتا تھا۔ اگر میرا بیٹا مجھے مل جائے تو میں اسے بہت پیار کروں گا، مجھ سے بہت بھول۔ بس پھر اس طرح چڑیا رانی ان کو ان کا چوچو لوٹا دیتی ہے اور وہ ہنسی خوشی دوبارہ رہنے لگ جاتے۔ دوستو، یہ کہانی ایک وشا پور جنگل کی ہے، جہاں پر چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ ایک معمولی سے گھر میں رہتی۔ کومل چڑیا کے دو ننھے منھے بچے تھے، ایک کا نام مانو چڑیا اور دوسری کا مانو چڑیا تھا۔ اس کے بچوں کو اکثر بھوکا بھی رہنا پڑتا تھا، کیونکہ کومل چڑیا کو اکثر کام نہیں ملتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے بچے بھوکے رہتے تھے۔ وہ روزانہ جنگل میں کام کی تلاش میں جاتی، جب اسے کام ملتا وہ
कोमल चिड़िया को जब कोई काम मिलता तो वो दाने ले आती और अपने बच्चों के साथ मिल बांट कर खाती। कोमल चिड़िया अक्सर बहुत ही परेशान हुआ करती थी। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ ही समझ नहीं आ रहा है। जब से हम लोग गरीब हो गए हैं, हालात बहुत ही ख़राब हो गए हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और मैं अपने बच्चों का पेट अब कैसे पालूं। मेरे लिए तो गुजारा करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है आजकल। मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई काम भी नहीं होता। इस जंगल में तो कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं करता। काश कोई हमारी मदद करता तो कितना अच्छा होता। रोज़ की तरह ही कोमल चिड़िया काम पर जाती है, लेकिन जब शाम को वो लौटती है तो उसके पास खाने को कुछ भी नहीं। अरे माँ, ये क्या हुआ? आज तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। हाँ बेटा, मैं क्या कर सकती हूँ। आज पूरा दिन घूमने के बावजूद भी मुझे कोई काम नहीं मिला। काम नहीं मिला तो दाना नहीं मिलता, इस वजह से मुझे आज कुछ। इसका मतलब माँ, हमें आज रात भूखा ही सोना पड़ेगा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भूख। नहीं बेटा, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। मैं अभी जंगल में जाती हूँ, कोई ना कोई तो हमारी मदद कर देगा। फिर वो कोमल चिड़िया जंगल में दाना लेने जाती है और वो कुछ ही टाइम बाद वापस आती है। फिर वो तीनों जने मिलकर उस दाने को आराम से खा। फिर अगले दिन कोमल चिड़िया को कौवे की फैक्ट्री में काम मिल जाता है। यहाँ पर सीमेंट का काम किया जाता था। मीनू चिड़िया वो भारी भारी सीमेंट के गड्ढे उठाती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसने अपने बच्चों का पेट पालना है। फिर एक दिन उस फैक्ट्री का मालिक कालू कौवा कोमल चिड़िया के पास आकर बैठता है और उससे कहने लगता है, अरे कोमल चिड़िया, ये तुम्हें आखिर क्या हो गया है? तुम इतने सीमेंट के वजनी वजनी कट्टे आखिर क्यों उठा रही हो? कालू भैया, मैं बहुत गरीब हूँ। अगर मैं ये काम करूँगी तो ही अपने बच्चों का पेट पाल। अरे तो तुम्हारे पति कहाँ हैं? उनसे बोलो वो ये काम करें। तुम ये काम क्यों कर रही हो? मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे। जब वो थे हम बहुत ही ज़्यादा अमीर और खुशहाल थे, लेकिन जब से उनकी मृत्यु हो गई है हम बहुत ही दुख भरी जिंदगी। मेरे पति एक ड्राइवर थे। वो अपने मालिक के साथ एक दिन कहीं जा रहे थे तो मालिक ने कहा गाड़ी मैं चलाऊंगा, तो मेरे पति उनके साथ बैठे थे तो मालिक से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे पति ने जान पर खेलकर उनकी जान बचा ली, लेकिन मेरे पति की मृत्यु हो गई। इतना कहकर कोमल चिड़िया वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद कालू कौवा, अरे कोमल चिड़िया, मुझे सब पता है तुम्हारे पति का मालिक कौन था। वो मैं ही हूँ। जब से उनकी मृत्यु हुई है मैं तभी से तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ। मुझे पता था उसके बच्चे हैं छोटे, और मैं तब से तुम्हारे बच्चों की देखभाल करना चाहता था। मैंने तुम्हें इतने सालों तक बहुत ढूंढा, लेकिन अब तुम मुझे मिल गई हो। तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज तुम मेरे आलीशान बंगले। फिर कालू कौवा इस तरह कोमल चिड़िया को अपने आलीशान बंगले में ले जाता है। इस तरह उन्हें काम भी नहीं करना चाहता और दाना भी टाइम से मिलता है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी तरह के हालात में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चील अपने बच्चों से गुस्से में कहती है, चील अपने बच्चों से गुस्से में कहती है, क्या हुआ? आखिर तुम सब खा क्यों नहीं रहे? क्या वजह है तुम्हें? हमें भजिए खाने हैं, भजिए, वो भी गौरैया के मांस के बने भजिए। गौरैया के मांस के बने भजिए खाने हैं? वैसे भी हमने मांसाहार खाना छोड़ दिया है ना। अब फिर से तुम्हें मांसाहार खाने की इच्छा क्यों हुई? हमें भजिए खाने हैं तो खाने हैं, वो भी गौरैया के मांस के बने भजिए। आपकी वो सहेली है ना जिसके 4-4 बच्चे हैं, क्या आप उनमें से हमें नहीं ला के दे सकती? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी ही सहेली के बच्चों को ले आने को कह रहे हो? मेरे दोस्त के बच्चे यानी मेरे बच्चे समान है ना, वो मेरे बच्चे जैसे हैं ना। आपको थोड़ी ही खाने हैं ना, हमें खाने हैं ना। आप हमें लाके दो, वरना हम ना खाएंगे ना पिएंगे, यूं ही भूखे मर जाएंगे।
یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آخر تمہاری سوچ کو ہوا کیا ہے؟ ہے بھگوان، اب میں کیا کروں؟ مادہ چیل اپنے بچوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے، پر وہ سمجھتے نہیں۔ بس وہ یہی ضد لے کے بیٹھے تھے کہ ہمیں گوریا کا ماंس کھانا ہے۔ تم دونوں کو جو مرضی ہے کر لو، میں تم دونوں کی بات ہرگز نہیں مانوں گی، میں پگھلنے والی نہیں۔ 2 دن یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ چیل کے بچوں نے اپنی ضد کے چلتے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بچوں، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، بنتی کرتی ہوں، یہ ضد چھوڑ دو، کچھ کھا لو۔ جب تک میری اچھا پوری نہیں کرو گی میں نہیں کھاؤں گا۔ مادہ چیل کو بہت غصہ آیا اور وہ اپنے پنکھوں سے ان بچوں کو مارنے لگی۔ ٹھیک ہے، مرو تم لوگ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا ہوا دوست، تم اپنے بچوں کو اس طرح مار کیوں رہی؟ آخر بات کیا ہے؟ میرے پیٹ سے کوئی سنتان پیدا ہوئی ہے، یہ میرے بچے نہیں ہیں، ایسی سنتان کسی کی نہ ہو۔ میرے دوست کے بچوں کا ماंس چاہتے ہیں، ٹونی گوریا کو پتہ چلے گا تو اس کو کتنا برا لگے گا۔ بچوں، یہ تم نے کیسی ضد پکڑ لی ہے؟ یہ غلط ہے نا؟ تمہاری ماں بہت نیک ہے، اسے یوں ستاؤ مت۔ تم کون ہو ہمارے بیچ بات کرنے والی؟ چپ چاپ تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہاری زبان کاٹ لوں گی۔ چپ کرو، چھوٹے بڑے کا کوئی لحاظ نہیں۔ دوست، تم انہیں اب مت ڈانٹو، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہی ہے، یہ تمہارے گھر کا معاملہ ہے، مجھے بیچ میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ لوسی بہت دکھی ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ کئی بار آواز لگانے پر بھی وہ بنا مڑے وہاں سے چلی گئی۔ چیل بڑے غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ ٹونی اپنے دوست طوطا سے بات کر رہی تھی کہ اتنے میں چیل وہاں آئی۔ ارے دوست، تم بڑے دنوں بعد آئی، کیسی ہو تم؟ تمہارے بچے کیسے ہیں؟ ہاں، بہت اچھے سے میری جان کھا رہے ہیں۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو دوست، اتنی دکھی کیوں ہو؟ بتاؤ بات کیا ہے؟ میرے بچے بنا کھائے پیے ایسے ہی پڑے ہیں، ان کی یہ ضد ہے، انہیں تمہارے بچوں کا ماंس کھانے کو چاہیے۔ اب میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اب یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اپنے بچوں کے لیے اس کے بچوں کی بلی چڑھاؤ گی؟ نہیں، میں اس لیے نہیں آئی تھی، میں تمہیں اپنا دکھ سنانے آئی تھی۔ مجھے کوئی راستہ بتا دو، میں اس لیے تمہارے پاس آئی تھی۔ ایسے بیتو کی اچھا کے لیے بھلا کیا راستہ ہوگا؟ 4 تھپڑ لگا دیتی، خود ہی سدھر جاتا تھی۔ میں نے وہ بھی کر کے دیکھ لیا مگر وہ نہیں مان رہے۔ مجھے کوئی راستہ بتاؤ، ایسے ہی رہے تو میرے بچے مر جائیں گے۔ میں تم سے ونتی کرنے آئی ہوں، مجھے راستہ بتاؤ۔ میں بھی ماں ہوں، ماں کا درد سمجھتی ہوں۔ تمہارے بچوں کی خوشی کے لیے میرے بچوں کی بلی دینی ہوگی۔ اپنی دوستی کے لیے میں اتنا بھی نہ کروں تو دوستی کرنے کا کیا فائدہ؟ میرے بچے لے جاؤ، میرے بچوں کو خوشی خوشی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ نہیں دوست، تم اپنے بچے مجھے نہیں دو گی، دوستی کے لیے یہ نہیں کرنا ہے۔ اپنی دوستی میں خوشیوں کے رنگ ہونے چاہیے، خون سے لت پت دوستی مجھے نہیں چاہیے۔ تمہارے بچے میرے بچوں کے سامان ہیں، اس کے لیے مجھے کوئی اور چیل کے اس طرح دکھی ہونے پر چیچو کوا اور ٹونی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کچھ سمے بعد وہاں پر لوسی بھی آ گئی۔ دوست، اپنے بچوں کے کیے پر میں معافی مانگتی ہوں، تم سب وہی کرو جو میں تم سے کہتی ہوں۔ لوسی نے پھسپھسا کر انہیں ایک اپائے بتایا۔ تم نے جس چیز کی مانگ کی تھی وہ میں لے آئی ہوں۔ چیل نے اتنے میں آگ لگا لی تھی اور گوریا کے بچے کو پکانے والی تھی کہ اتنے میں وہاں گوریا بھی آ جاتی ہے۔ دوست، جو سودا ہم دونوں نے کیا تھا، کیا وہ بات تم نے اپنے بچے کو بتائی؟ ارے ہاں، میں تو بتانا بھول گئی۔ کیسا سودا؟ وہ یہ کہ جیسے تمہیں ماंس کھانے کی اچھا ہو رہی ہے، ویسے میری ایک سہیلی چیل کو بھی ماंس کھانے کی اچھا ہو رہی ہے، تو میں نے اور تمہاری ماں نے یہ سودا کیا تھا، میرا ایک بچہ کھانے کے بعد تم بچے کھاؤ گے، پھر تمہیں میں اپنی سہیلی چیل کے۔ ماں، آپ نے ایسا سودا کیوں مان لیا؟ آپ ایسا سودا کیسے کر سکتی ہو؟ اپنے ہی جنے بچوں کو مارنے کے لیے آپ کیسے تیار ہو گئی؟ اب تمہیں ڈر لگ رہا ہے، تمہیں یہ غلط لگ رہا ہے، ایک بار اس ماں کی بھی سوچو جس کے بچوں کا تم ماंس چاہتے ہو، ایک بار تم یہ بھی سوچو اب تمہیں درد محسوس ہو رہا ہے،
سبھی کی جان کی قیمت وہی ہوتی ہے نا، اس پر تمہارا کیا کہنا ہے؟ کے پاس لے جاؤں گی۔ ماں، مجھے میری غلطی سمجھ میں آئی، مجھے کسی کا آہار بنا کر مت بھیجو، میں کسی کا آہار نہیں بننا چاہتا۔ ہے کیا ہوا؟ آخر تم سب کھا کیوں نہیں رہے؟ کیا وجہ ہے تمہیں؟ ہمیں بھجیے کھانے ہیں، بھجیے، وہ بھی گوریا کے ماंس کے بنے بھجیے۔ گوریا کے ماंس کے بنے بھجیے کھانے ہیں؟ ویسے بھی ہم نے مانساہار کھانا چھوڑ دیا ہے نا، اب پھر سے تمہیں مانساہار کھانے کی اچھا کیوں ہوئی؟ ہمیں بھجیے کھانے ہیں تو کھانے ہیں، وہ بھی گوریا کے ماंس کے بنے بھجیے۔ آپ کی وہ سہیلی ہے نا جس کے 4 بچے ہیں، کیا آپ ان میں سے ہمیں نہیں لا کے دے سکتی؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میری ہی سہیلی کے بچوں کو لے آنے کو کہہ رہے ہو؟ میرے دوست کے بچے، یعنی میرے بچے سمان ہیں نا، وہ میرے بچے جیسے ہیں نا۔ آپ کو تھوڑی ہی کھانے ہیں نا، ہمیں کھانے ہیں نا، آپ ہمیں لا کے دو، ورنہ ہم نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، یوں ہی بھوکے مر جائیں گے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آخر تمہاری سوچ کو ہوا کیا ہے؟ ہے بھگوان، اب میں کیا کروں؟ مادہ چیل اپنے بچوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے، پر وہ سمجھتے نہیں، بس وہ یہی ضد لے کے بیٹھے تھے کہ ہمیں گوریا کا ماंس کھانا ہے۔ تم دونوں کو جو مرضی ہے کر لو، میں تم دونوں کی بات ہرگز نہیں مانوں گی، میں پگھلنے والی نہیں۔ 2 دن یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ چیل کے بچوں نے اپنی ضد کے چلتے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بچوں، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، بنتی کرتی ہوں، یہ ضد چھوڑ دو، کچھ کھا لو۔ جب تک میری اچھا پوری نہیں کرو گی میں نہیں کھاؤں گا۔ مادہ چیل کو بہت غصہ آیا اور وہ اپنے پنکھوں سے ان بچوں کو مارنے لگی۔ ٹھیک ہے، مرو تم لوگ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا ہوا دوست، تم اپنے بچوں کو اس طرح مار کیوں رہی؟ آخر بات کیا ہے؟ میرے پیٹ سے کوئی سنتان پیدا ہوئی ہے، یہ میرے بچے نہیں ہیں، ایسی سنتان کسی کی نہ ہو۔ میرے دوست کے بچوں کا ماंس چاہتے ہیں، ٹونی گوریا کو پتہ چلے گا تو اس کو کتنا برا لگے گا۔ بچوں، یہ تم نے کیسی ضد پکڑ لی ہے؟ یہ غلط ہے نا، تمہاری ماں بہت نیک ہے، اسے یوں ستاؤ مت۔ تم کون ہو ہمارے بیچ بات کرنے والی؟ چپ چاپ تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہاری زبان کاٹ لوں گی۔ چپ کرو، چھوٹے بڑے کا کوئی لحاظ نہیں۔ دوست، تم انہیں اب مت ڈانٹو، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہی ہے، یہ تمہارے گھر کا معاملہ ہے، مجھے بیچ میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ لوسی بہت دکھی ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ کئی بار آواز لگانے پر بھی وہ بنا مڑے وہاں سے چلی گئی۔ چیل بڑے غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ ٹونی اپنے دوست طوطا سے بات کر رہی تھی کہ اتنے میں چیل وہاں آئی۔ ارے دوست، تم بڑے دنوں بعد آئی، کیسی ہو تم؟ تمہارے بچے کیسے ہیں؟ ہاں، بہت اچھے سے میری جان کھا رہے ہیں۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو دوست، اتنی دکھی کیوں ہو؟ بتاؤ بات کیا ہے؟ میرے بچے بنا کھائے پیے ایسے ہی پڑے ہیں، ان کی یہ ضد ہے، انہیں تمہارے بچوں کا ماंس کھانے کو چاہیے۔ اب میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اب یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اپنے بچوں کے لیے اس کے بچوں کی بلی چڑھاؤ گی؟ نہیں، میں اس لیے نہیں آئی تھی، میں تمہیں اپنا دکھ سنانے آئی تھی، مجھے کوئی راستہ بتا دو، میں اس لیے تمہارے پاس آئی تھی۔ ایسے بیتو کی اچھا کے لیے بھلا کیا راستہ ہوگا؟ 4 تھپڑ لگا دیتی، خود ہی سدھر جاتا تھی۔ میں نے وہ بھی کر کے دیکھ لیا مگر وہ نہیں مان رہے، مجھے کوئی راستہ بتاؤ، ایسے ہی رہے تو میرے بچے مر جائیں گے، میں تم سے ونتی کرنے آئی ہوں، مجھے راستہ بتاؤ۔ میں بھی ماں ہوں، ماں کا درد سمجھتی ہوں، تمہارے بچوں کی خوشی کے لیے میرے بچوں کی بلی دینی ہوگی، اپنی دوستی کے لیے میں اتنا بھی نہ کروں تو دوستی کرنے کا کیا فائدہ؟ میرے بچے لے جاؤ، میرے بچوں کو خوشی خوشی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ نہیں دوست، تم اپنے بچے مجھے نہیں دو گی، دوستی کے لیے یہ نہیں کرنا ہے، اپنی دوستی میں خوشیوں کے رنگ ہونے چاہیے، خون سے لت پت دوستی مجھے نہیں چاہیے، تمہارے بچے میرے بچوں کے سامان ہیں، اس کے لیے مجھے کوئی اور چیل کے اس طرح دکھی ہونے پر چیچو کوا
اور ٹونی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کچھ سمے بعد وہاں پر لوسی بھی آ گئی۔ دوست، اپنے بچوں کے کیے پر میں معافی مانگتی ہوں۔ تم سب وہی کرو جو میں تم سے کہتی ہوں۔ لوسی نے پھسپھسا کر انہیں ایک اپائے بتایا۔ تم نے جس چیز کی مانگ کی تھی وہ میں لے آئی ہوں۔ چیل نے اتنے میں آگ لگا لی تھی اور گوریا کے بچے کو پکانے والی تھی کہ اتنے میں وہاں گوریا بھی آ جاتی ہے۔ دوست، جو سودا ہم دونوں نے کیا تھا، کیا وہ بات تم نے اپنے بچے کو بتائی؟ ارے ہاں، میں تو بتانا بھول گئی۔ کیسا سودا؟ وہ یہ کہ جیسے تمہیں ماंس کھانے کی اچھا ہو رہی ہے، ویسے میری ایک سہیلی چیل کو بھی ماंس کھانے کی اچھا ہو رہی ہے، تو میں نے اور تمہاری ماں نے یہ سودا کیا تھا، میرا ایک بچہ کھانے کے بعد تم بچے کھاؤ گے، پھر تمہیں میں اپنی سہیلی چیل کے۔ ماں، آپ نے ایسا سودا کیوں مان لیا؟ آپ ایسا سودا کیسے کر سکتی ہو؟ اپنے ہی جنے بچوں کو مارنے کے لیے آپ کیسے تیار ہو گئی؟ اب تمہیں ڈر لگ رہا ہے، تمہیں یہ غلط لگ رہا ہے۔ ایک بار اس ماں کی بھی سوچو جس کے بچوں کا تم ماंس چاہتے ہو۔ ایک بار تم یہ بھی سوچو، اب تمہیں درد محسوس ہو رہا ہے۔ سبھی کی جان کی قیمت وہی ہوتی ہے نا، اس پر تمہارا کیا کہنا ہے؟ میرے پاس لے جاؤں گی۔ ماں، مجھے میری غلطی سمجھ میں آئی، مجھے کسی کا آہار بنا کر مت بھیجو، میں کسی کا آہار نہیں بننا چاہتا۔